الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جناب صدر اور حاضرین جلسہ، حضرات، آج کی اس بابرکت مجلس میں اکرام مسلم کے عنوان سے کچھ مفید اور کارآمد باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں اور بگاڑ کی کچھ اصلاح ہو سکے. حضرات، واقعہ یہ ہے کہ آج ہماری زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہوتی جا رہی ہے اور ہمارے معاشرے میں فساد اور بگاڑ کی جڑیں بہت گہری ہوتی جا رہی ہے. اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے اکرام مسلم کے مسلمہ اصول ضابط کو بالکل فراموش کر دیا اور اس کو ہر پہ غلط کی طرح اپنی زندگی کے شعبوں سے نکال کر مٹا دیا ہے. اس ضابطے کی خلاف ورزی نے ہمارے معاشرے کی سڑک گرا دی ہے اور ہمارے چھوٹوں اور بڑوں میں کوئی امتیازی شان باقی نہیں رکھی ہے. حضرات، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم میں سے جو بڑے ہیں وہ اپنے چھوٹوں سے محبت کرتے، ان کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا معاملہ کرتے، ان کی ہر طرح سے دلجوئی کرتے اور ان سے قوت اور الفت کی باتیں کرتے. اسی طرح جو ہم پہ چھوٹے ہیں وہ اپنے بڑوں کا ادب و احترام کرتے، ان کی بڑائی کا ادب کرتے اور ان بڑوں کا پاس و لحاظ کرتے. یہ باتیں میرا آقا مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی اور اسی کا میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور امت سے اسی کی توقع رکھی ہے. جو لوگ اپنے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے، ان کے ساتھ ان کو کرم کا معاملہ نہیں کرتے، اسی طرح جو چھوٹے اپنے بڑوں کا ادب و احترام نہیں کرتے، میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے اپنی برات و بیزاری کا اعلان ان الفاظ میں فرمایا ہے: لَيْسَ مِنَّا مَن لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا. اس کا ترجمہ یہ ہے: جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. حضرات، آپ خود بتائیں کہ ہم جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو ہیں، جس کی امت میں ہونے کا ہم تک پڑھتے ہیں، جس کی شفاعت کی امید اور آس لگائے ہم بیٹھے ہیں، اگر اس ذات گرامی نے ہمیں قبول کرنے سے قیامت کے دن انکار کر دیا تو ایسی حالت میں ہم کہاں جائیں گے؟ ہم کس کو تلاش کرتے پھریں گے اور ہم کس کا سہارا لیں گے اور خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ لہٰذا ایسے نامساعد حالات و اوقات آنے سے پہلے ہی کیوں نہ ہم اس کی تھوڑی سی فکر کر لیں اور اپنے اعمال و افکار کی اصلاح کر لیں تاکہ کل قیامت کے دن ہم سرخروئی حاصل کر سکیں. حضرات، اکرام مسلم کے برتنے میں انسانی اخلاق حمیدہ اور عادات ستودہ کے جوہر کھلتے ہیں اور اخلاق کی تلوار ایسی تلوار ہے کہ اس سے وار کرتے ہی چیزیں تو ٹوک نظر آ جاتی ہے اور اخلاق کے ہتھیار سے بڑا باغی اور سرکش بھی سرے تسلیم خم کر دیتا ہے، جس کی مثالیں عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کے سالے بندوں کی زندگیوں سے آشکارا ہے. میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی تلوار سے دنیا والوں کی دل جیت لیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے اخلاق و کردار سے ملک کے ملک بتا کر کے لوگوں کے دلوں پر اپنی وقعت کی دھاگ جما دی اور اسے اپنے عمدہ اخلاق، اپنی صلاحیت اور کمالات، قابلیت اور لیاقتوں کا لوہا منوا لیا. حضرات، آج ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں موجود ہیں ان کا واحد سبب اکرام مسلم کے ضابطے پر عمل کرنا نہ ہونا ہے. اگر آج چھوٹا چھوٹا بنا رہے اور بڑا بڑا بنا رہے اور چھوٹے کی نظر میں بڑا اور بڑے کی نظر میں چھوٹا بنا رہنا ہماری امتیازی شان ہو جائے تو معاشرے کی خرابیاں بہت جلد ختم ہو سکتی ہے. مگر اولین شرط یہی ہے کہ اکرام مسلم کے قاعدے پر عمل ہونے لگے. لہٰذا آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم محلے اور بستی میں مختلف کمیٹیاں بنائیں، ان کے ذریعے اکرام مسلم کی دعوت کو عام کرائیں. اگر یہ صفت اور یہ دعوت عام ہو گئی تو معاشرے کی ساری خرابیاں دور ہو جائے گی اور اسلامی معاشرہ پروان چڑھے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکرام مسلم کی دولت سے مالا مال فرمائے اور مرد دم دم بات کہنے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.